این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جو زمین میں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مجھ سے محاذ آرائی کرتے تھے۔ اللہ کا وقار، اس کی قدر کا تقاضا کیا ہے؟ فرشتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، لیکن تیری اتنی جرأت۔ صحابہ نے کبھی سوال کیا؟ کوئی سوال ثابت ہے؟ تمام صفات کو مانتے گئے، ایمان ایمان ایمان، آمنا وصدقنا۔ ایک یہودی عالم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ یہ ساتوں آسمان ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور ساتوں زمینیں ایک انگلی پر، اور پانی اور خشکی یہ ساری کی ساری ایک انگلی پر، اور باقی پوری مخلوق ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ رکھ لے گا۔ پھر ان کو ہلائے گا، حرکت دے گا، پھر فرمائے گا انا الملک انا الملک، میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ۔ اور ایک حدیث میں این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جو زمین میں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مجھ سے محاذ آرائی کرتے تھے، میرے خلاف کھڑے ہوتے تھے، بعد اپنی ربوبیت کے دعوے کرتے، کہاں ہیں سارے؟ تو کوئی الگ اسٹیج پر نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنی رعیت کے بیچ میں ذلت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہرکیف یہاں صفت کلام ثابت ہے، اللہ کا ان الملک کہنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پیچھے گزری ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے صفت ید یعنی ہاتھوں کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے، بلکہ انگلیاں بھی ثابت ہیں، یعنی اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسی اللہ کے لائق ہیں، جو ثابت ہو رہا اس پر ایمان ہے ہمارا، جو ثابت ہو رہا، حتیٰ کہ انگلیوں کے پورے ایک حدیث سے ملتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا فیما یختص الملأ الاعلیٰ، ملأ الاعلیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں ساتویں آسمان پر؟ عرض کیا کہ میں تو نہیں جانتا۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے بیچ میں رکھا، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ پورے بھی ثابت ہیں، جو چیز ثابت ہو رہی ہے مانتے جاؤ۔ یہ تشبیہ لازم آ رہی، ہاتھ انسانوں کے بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، پورے بھی ہیں، تشبیہ لازم آ رہی۔ تو تم زیادہ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہو، اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر تمہارے دل میں امت کا درد ہے، تم زیادہ فصیح الکلام اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو بات کرنی نعوذ باللہ نہیں آئی، تم تعویلیں کرتے ہو جی یہ بمانا قدرت ہے، بمانا قوت، بمانا طاقت، ہاتھ کیوں نہیں مانتے؟ تشبیہ لازم آ رہی۔ تو قوت میں بھی تشبیہ لازم آ رہی ہے، قوت انسان کے اندر نہیں ہے، بڑے بڑے قوی مخلوقات، فرشتے کتنے قوی مخلوق ہیں، تشبیہ تو وہاں بھی بن رہی۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں القوی، ثم جعل من بعد ضعف قوة، انسان کے لیے قوت کا ذکر ہے، تو قوت تو مخلوقات میں بھی ہے، تشبیہ تو پھر بھی ہے۔ نہیں جی وہ اللہ کی قوت اللہ کے شایان شان ہے، اور انسان کی قوت انسان کے شایان شان، تو یہ بات یدون میں کہہ دو، کیا معنی، کیا رکاوٹ؟ تو جو صفات ثابت ہیں، ہمارا ایمان آمنا وصدقنا۔ صحابہ نے کبھی سوال کیا؟ کوئی سوال ثابت ہے؟ تمام صفات کو مانتے گئے، ایمان ایمان ایمان، آمنا وصدقنا، اور یہ حقیقت ایمان کی شان ہے۔ باقی یہ تعویلیں، یہ صفات کا انکار ہے۔ بقول امام بغوی رحمہ اللہ کے متأولین جو ہیں وہ اپنی تعویل کی آڑ میں صفات کا انکار کرتے ہیں، صفات کو مانتے ہیں تعویل کے ساتھ، اور تعویل کے پیچھے چھپ کر حقیقت میں صفات کا انکار کر رہے ہیں۔ تعویل بنتی نہیں، اب ساری صفات ثابت، آپ تعویلیں کر رہے ہیں۔ تو باہر کیف نبی علیہ السلام نے یہودی کی بات سنی، اس عالم کی، اور جناب عبداللہ فرماتے میں نبی علیہ السلام کو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا، حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آ گئیں، حالانکہ اس طرح آپ ہنستے نہیں تھے کبھی۔ اکثر الضحک کی تبسم، آپ صرف تبسم کرتے تھے، مسکراہٹ، لیکن کبھی کبھی دو چار واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ منہ کھول کر کھلکھلا کے ہنسے، تو آپ ہنسے حتیٰ کہ داڑھیں آپ کی نظر آ گئیں، تعجباً وتصدیقاً لقولہ، تعجب کرتے ہوئے کہ یہودی کو اس بات کا علم ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مانا جو خبر قرآن نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ خبر
تورات میں بھی تھی، یہودی نے وہیں سے لی ہے، تو اس پر آپ کو تعجب بھی ہوا اور اس کی تصدیق بھی فرمائی، اور یہ ہنسنا آپ کا ایک خوشی کا اظہار۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ کا قدر ہی، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایک انگلی سے ساتوں آسمان اٹھا لی، ایک انگلی سے ساتوں زمینیں اٹھا لی، ایک انگلی سے زمین کے سارے سمندر اور پانی اور خشکی اٹھا لی، ایک انگلی پر ساری مخلوقات اٹھا لی۔ اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کے مقام کو پہچانو، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی ہیبت ہے۔ مگر اے انسانو، تمہیں اللہ کے وقار کا نہ علم ہے، نہ اس کی قدر، نہ اس کی عظمت کا علم ہے۔ اتنی عظیم ذات اپنا پیغام بھیجتا ہے اور تم کیا کہتے ہو؟ یہ ہماری برادری کے خلاف۔ اللہ کی مار ہو ایسی فکر، یہ عظیم ذات، اللہ کی قدر، یہ اللہ کی قدر۔ فرشتے یہ تصور کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ حدیث میں آسمانوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اتنے شدید آسمان، جبریل اس پیغام کو لے کر اترتے ہیں فرشتوں کے چلاؤ میں، چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے اور فرشتے ساتھ ہیں، اور پھر وحی کا القاء کرتے ہیں نبی کے دل پر، اور نبی علیہ السلام اس وحی کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا وقار، اس کی قدر کا تقاضا کیا ہے؟ فرشتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن تیری اتنی جرت کہ ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، ہماری برادری کے خلاف، ہمارے امام کے خلاف، کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔